کعبہ کو گھیر لے. کوئی مسلمان ایسا ہے جو مکے کے اندر انٹری کو بند کر دے؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا، محبت رسول ہوگی، مرنے کو مر جائے گا لیکن نہیں کرے گا. کوئی ایسا ہے اس وقت کا جو صحابہ اکرام کے اوپر چڑھائی کرتا ہے؟ یزید نے ایک سپاہی کو بھیجا اور اس کے ساتھ لشکر کو بھیجا اور اس کو آرڈر دیا کہ مکے کا محاصرہ کر لیا جائے، گھیر لیا جائے، اور جو بیعت نہ کرے اس کو مار دیا جائے. مکے کے اندر بھی خون خرابہ یزید کروا رہا تھا. عبداللہ ابن زبیر نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکر کا سامنا جب یزیدی لشکر سے ہوا تو اللہ نے اپنے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی. یزید کا لشکر دم دبا کر کے بھاگ گیا، اسے کامیابی نہیں ملی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں تھا. امام حسین اس جنگ سے بالکل الگ تھلگ تھے. اب ادھر کوفہ کے اندر سنو، کوفہ کے اندر جو امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، حضرت علی پر جان نچھاور کرنے والے تھے، ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ مدینہ شریف کے اندر حضرت علی کے بیٹے امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. ان کو یہ بھی خبر پہنچ گئی کہ جو صحابہ اکرام مدینے کے تھے انہوں نے بھی بیعت سے انکار کر دیا. اب کوفہ کے اندر ایک ہوا چل گئی اور سب نے مشورہ کیا کہ بھئی جب ایسا ہے کہ نواسہ رسول نے منع کر دیا اس کی بیعت سے تو اب ہم بھی یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے. سب لوگ جمع ہو گئے کوفہ کے اندر، اور ایک جو اس وقت کے سرمایہ دار اور اثر و رسوخ رکھنے والے تھے ان کے گھر پر میٹنگ ہوئی، اور گھر کے اندر میٹنگ ہوئی اور بہت سارے کوفہ کے لوگ جمع ہوئے. تو سب نے باہمی مشورہ کیا اور مشورہ یہ کیا کہ جب ایسا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ امام حسین کو کوفہ بلا لیتے ہیں. سب نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر امام حسین کو دعوت دی. تو اس وقت میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، حسین ابن علی کو کوفہ بلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا. تم نے امام حسین کے والد حضرت علی سے بھی تم نے بے وفائی کی ہے، اور تمہاری وجہ سے حضرت علی، تمہاری بے وفائی کی وجہ سے حضرت علی کو شہید ہونا پڑا. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کوفہ آ جائیں اور آج تم ان کی محبت کا دم بھرتے ہو، ان کا ساتھ دینے کی قسمیں کھاتے ہو، اور کل جب یزید کی طاقت دیکھو تو دم دبا کر کے تم امام حسین کا ساتھ چھوڑو. تو سب نے قسم کھائی کہ نہیں، ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے. خط لکھا، خط کے اندر معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ بہت لمبا چوڑا خط لکھا تھا، لیکن خط کے اندر یہ لکھا تھا، اے حسین ابن علی، آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، کوفہ بلایا جاتا ہے. یہاں کوفہ کے اندر سب نے مشورہ کیا ہے اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. اب کوئی بھی یہاں پر یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہ حسین ابن علی، اگر آپ کوفہ نہیں آئے تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم نے یزید کی بیعت کیوں کی، تو اے حسین ابن علی کل میدان حشر میں تمہارا دامن پکڑ کر کے کہیں گے کہ ہم نے امام حسین کو بلایا تھا لیکن امام حسین حق کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ نہیں آئے تھے. خط لکھا، خط لکھنے کے بعد ایک شخص کو مکہ بھیج دیا. مکے کے اندر امام حسین کو خط ملا. خط ملنے کے بعد امام حسین نے مشورہ کیا، حضور کے صحابہ کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اس طرح سے کوفہ سے یہ خط آیا ہے اور وہاں پر لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت میں صحابہ نے کہا تھا، اے حسین ابن علی سنو، آپ نواسے رسول ہے، آپ کی محبت پر ہماری جان فدا ہے. اب آپ اگر ہمیں حکم دے تو ہم ہر محاذ پار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن سنو، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، کوفہ کے لوگ ساتھ نہیں دیتے، محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن محبت کو نبھاتے نہیں ہیں. کوفہ کے لوگ ایسے ہیں کہ آپ
پر دعویٰ کریں گے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ وقت کی حکومت کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیتے ہیں. حضور کے صحابہ نے کہا کہ امام حسین ابن علی تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے باپ تمہارے والد حضرت علی کو کس طرح سے ان کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے شہید ہونا پڑا. امام حسین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، دل کی گہرائی سے سننا. امام حسین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. کیا کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ یہ لوگ ایسے بے وفا ہیں کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سنو اس خط کے اندر لکھا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے بلایا جا رہا ہے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے. اور کوفہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو کل قیامت کے دن یہ میرا دامن تھامیں گے. آپ نے کہا تھا چاہے میرا حشر کچھ بھی ہو جائے لیکن مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اگر مجھے بلایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں انجام کی پرواہ نہیں کروں گا، مصطفیٰ کے دین پر مسکراتے ہوئے قربان ہو جاؤں. تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. حضرت امام حسین نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا اور کہا کہ آپ کی بات بالکل 100% درست ہے، آپ بالکل حق فرما رہے ہیں. اور جہاں پر کسی کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو ایسی صورت میں نہ آنے والا گناہگار ہو. آج دنیا کے اندر لاکھوں ہزاروں لوگ دین کا کام کرتے ہیں. دین کا کام کرنے والے چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں بھائیو ہمارا ساتھ دو، مسلمانوں ہمارا ساتھ دو. عالم کہتے کہتے تھک گئے، مسلمانوں ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تمہارے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، تمہاری نسل کو نمازی بنانے کے لیے، تمہارے بچوں میں قرآن دینے کے لیے، تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دینے کے لیے ہم رات و دن ایک کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دو. آج کے دور میں بھی لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چل نہیں حضرت آپ کریے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دین کے لیے ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے. اب دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک تو وہ ہو گئے کہ جو کوفیت کہ جن کوفہ والوں نے بلا کر کے امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور ایک وہ ہو گئے کہ جو امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. آج کے دور میں ان ساتھیوں کی ضرورت ہے دین کے لیے، جہاں جہاں جو علماء، جو مبلغین، جو اسلام کے سپاہی، جو محافظین ناموس رسالت دین کا کام کر رہے ہیں، حسینی پرچم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دے رہے ہیں، بچوں کی زبانوں سے گانے چھوڑا کر کے انہیں نعتیں سکھا رہے ہیں، بچوں کو اسلام سکھا رہے ہیں، بچوں کو حسینی کردار سکھا رہے ہیں، بچیوں کو فاطمہ کی کنیز بنا رہے ہیں. ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے اور ہر ایک مسلمان کے بچے کو چاہیے اگر دل میں حسینیت ہے اور دل میں مصطفیٰ کریم کا عشق ہے تو لوگوں سنو، ہر ایک دین کا کام کرنے والے کا ساتھ دو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلو. دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ جیسی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اگر تم زبان سے صلاحیت رکھتے ہو تو زبان سے ساتھ دو، اگر تم پیسے سے صلاحیت رکھتے ہو تو پیسے سے ساتھ دو، اگر تم طاقت سے صلاحیت رکھتے ہو تو دین کا کام کرنے کے لیے طاقت سے ساتھ دو، اگر تم سیاست سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم سیاست میں مضبوط ہو تو دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی سیاست کا استعمال دین کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ ہے حسینیت اور یہ ہے حسینی پرچم کو آگے بڑھانا. یہ حسینیت نہیں ہے کہ یزیدیت کے کاموں کو آگے بڑھا کر کے سمجھنا کہ ہم نے یہ حسینیت کو زندہ کر دیا. ڈھول تاشے اونچے اونچے امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے نقشے بنا کر کے اور اس میں گھوڑے اور پریے بنا کر کے اور ان چیزوں پر مہندی اور چڑھاوا اور کھیر اور دلیے چڑھا کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھنا یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ حسینیت ہے تو وہ گویا کہ امام حسین سے محبت کرنے والا نہیں، وہ یزید کا پیروکار۔ حسینیت آج کے دور میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، جگہ جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کی حالت خراب ہے۔ آج مسلمان جگہ جگہ پر ذلیل و خوار ہے۔ آج ہم چاہے فائنینشلی ہوں چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پر ہم دبے ہوئے ہیں۔ تعلیم ہمارے پاس نہیں، اخلاق ہمارے پاس نہیں، حسینی کردار ہمارے پاس نہیں، لوگ ہمیں چیوٹی کی طرح مسل دے رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سنو، اگر وہ کوفہ کے اندر جو امام حسین کو خط لکھنے والے تھے، ابھی ان کی تاریخ سنو گے کہ جب امام مسلم بن عقیل وہاں پر گئے تھے تو کیا معاملہ درپیش آیا تھا۔ اگر وہ کوفہ کے رہنے والے حضرت امام حسین کا ساتھ دے دیتے، اللہ کی قسم امام حسین کربلا کے سرزمین پر شہید نہ ہوتے، لیکن انہوں نے بے وفائی کی تھی۔ بے وفائی، دین کے ساتھ بے وفائی بڑا جرم ہے۔ کسی سے محبت کا دعویٰ کر کر کے اس سے پیچھے ہٹ جانا یہ جرم عظیم ہے۔ محبت کرنے والا محبوب کا حق ادا کرتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے نواسوں سے محبت کرنے والے ہیں، وقت کیسا ہو، حالات کیسے ہو، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ہم حسینی کردار اپنا کر کے ہمیشہ دین کے لیے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کوفہ والوں نے خط لکھا تھا اور امام حسین نے یہ کہا تھا، اور اس میں یہ بھی چاہیے کہ اگر ہماری قوم مسلمان یہ کہیں کہ آپ ہمارے عالم ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، آپ دین کا کام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر اگر کوئی رہنما عالم نہیں کرتا تو اس کا گنہگار وہ ہوگا۔ اگر کوئی دین کا استعمال اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرتا ہے، اگر قوم کے پیسے کو غلط استعمال کرتا ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی ہو، اب ایسی صورت میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا دین کا سہارا لے کر کے اپنا پیٹ بھرنے والا، اور وہ گناہگار ہوگا کہ جب ضرورت ہے دین کے کام کی تو کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ نے تجھے عالم کس لیے بنایا؟ جو دین اس لیے پڑھتا ہے تاکہ دین کے ذریعے سے دولت ملے، ایسا دین پڑھنا گناہ ہے۔ اگر کوئی قرآن اس لیے پڑھتا ہے، حدیث اس لیے پڑھتا ہے کہ حدیث قرآن پڑھنے کے بعد لوگ مجھے عالم کہیں گے، لوگ میرے ہاتھ چومیں گے، لوگ حضرت حضور مصافحہ اور معانقہ کریں گے، بڑی بڑی دعوتیں کریں گے، صرف دعوتیں کھانے کے لیے، ہاتھ چمانے کے لیے، اگر کوئی اس طرح سے اگر دین کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، ایسے دین پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسے۔ آج دیکھو پیروں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں، مریدوں کی کثرت ہے، مریدین کی جماعت کی کثرت ہے، پیر صاحب اپنا گھر بلڈنگ بنانے کے لیے راتوں دن اپنے مریدوں سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، 4-4 5-5 گاڑیاں پیر کے گھر میں کھڑی ہیں، لیکن وہ پیر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کبھی اپنی آواز تک نہیں اٹھاتا۔ امام حسین سے بڑے پیر ہو گئے نہیں، آج خانقاہوں کے اندر جو سنیوں کا پیسہ جاتا ہے اس سے کتنا دین کا کام ہوتا ہے۔ یہ پیر بھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے صرف اللہ ماشاءاللہ، سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریت اس میں مبتلا ہے، کام کرنے کے در پر نہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ امام حسین کی زندگی کو پڑھے، اور اگر پیر بننا ہے تو دنیا داری کے لیے پیر نہ بنے، بلکہ
آگے بڑھانے کے لیے پیر بنے. سارے پیر جاگ جائیں تو انشاءاللہ آج ہی انقلاب پیدا ہو جائے. اگر ہماری مسلمان قوم جاگ جائے, بھونی بابا اور پیروں سے, پیروں کو پہچان لے, دین کے صحیح رہنمائی کرنے والے, دین کا درد رکھنے والے اپنے علماء کے قریب ہو جائیں, اور ان پیروں کی پیروی چھوڑ کر جو حقیقی پیر, یہ علماء مدرسوں میں پڑھانے والے اور اپنے دین کی خدمت کرنے والے, یہ اگر ان کے قریب ہو جائیں, ان کا ساتھ دینے لگے, تو آج بھی انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میرے نانا کے صحابہ, آپ کی بات سر آنکھوں پر ہے, آپ صحابہ ہیں, لیکن میں جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور مجھ کو واسطہ دیا گیا ہے کہ اگر نہیں آئے تو کل قیامت کے دن آپ کا دامن تھام لیں گے. میں بھی یہی کہتا ہوں اور سب سے کہتا ہوں, دنیا زندگی بہت مختصر ہے. اگر زندگی انمول ہوتی تو امام حسین اس زندگی کو ترجیح دیتے, کہتے کہ بھئی زندگی ہے, جئیں گے, دین کا کام کریں گے. زندگی انمول نہیں ہے, زندگی سب کچھ نہیں ہے, جینا سب کچھ نہیں ہے. ایسا جینا کہ صرف کھایا کمایا کھا کر کے چلے گئے, یہ کیا زندگی ہے؟ نارمل سب زندگی جیتے ہیں. ایسا جیو جو مرنے کے بعد زندہ رہو, اور مرنے کے بعد زندہ تبھی رہو گے. کب رہو گے؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. حق کا ساتھ دو, اسلام کا تبلیغ اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہو, اور ایسے تیار رہو کہ جب تمہارا قدم اٹھے تو تمہارا قدم دین کی تبلیغ کے لیے اٹھے, تم مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ. زندگی انمول نہیں ہے, فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. امام حسین نے اسی وجہ سے ترجیح نہیں دی. آج ہمارے اور آپ کے سامنے بھی, ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے. کون کتنا جیے گا؟ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میری موت رات میں لکھی ہو, کل آپ کے سامنے نہیں ہوں گا. آپ مجھے کو غسل دے کر کے, کفن پہنا کر کے قبرستان لے کر کے جاؤ گے. صرف اس وقت تک کا ساتھ ہے جب تک کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. سانسیں بند ہو جائیں تو میرا چہرہ آپ کو نہیں دکھے گا. اب قبر کے اندر جانے کے بعد ہوگا کہ میں نے کمایا کیا, میں نے پایا کیا, میں نے حاصل کیا کیا. میں تو دنیا ہی کماتا رہا, میں نے دین کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اس لیے آج ہمیں اور آپ کو دین کے لیے جاگنا ہے, اور دین کے لیے کچھ کرنا ہے, اور اپنی زندگی میں اپنی قوم کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اپنے نبی کے دین کے لیے, امام حسین کے پرچم کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام اپنی زندگی میں ایسا کر جانا چاہیے کہ جس سے قوم بیدار رہے اور جس سے قوم کو بھی فائدہ ہو, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمیشہ لوگوں کے دل میں جگمگاتا رہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے میری بات جہاں تک پہنچے, ان تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے, جہاں جہاں لوگ مجھے ہندوستان میں سنتے ہیں, میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر سچے حسینی ہو تو آج جاگ جاؤ, اپنے آپ کو بیدار کرو, اپنے کردار کو بیدار کرو, اپنے دل میں درد پیدا کرو. قوم مسلم کا اپنے دل میں درد پیدا کرو. انشاءاللہ آپ جاگ گئے تو انقلاب پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال پروردگار عالم ہمیں سچا پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے, ہر کربلا کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ ہو دل سے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, مریں گے بھی تو نبی کے لیے, جئیں گے بھی تو. کل سے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات, امام حسین کے بھائی تھے حضرت امام مسلم بن عقیل. امام حسین نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل
کو پہلے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح سے ان کے اوپر معاملات درپیش آئے، انشاءاللہ یہ کل کے بیان میں آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق